السلام علیکم اسٹوڈینٹس آج جو ہمارا ٹاپک ہے ڈسکشن کے لیے وہ ہم لیں گے انٹروڈکشن، جو اکنامکس ہمارا کنٹینیو چل رہا ہے. ٹھیک ہے، انٹروڈکشن آف اکنامکس کنٹینیو چل رہا ہے. اس کنکلوژن کے اندر ہمارے پاس جو اس وقت ٹرم آ رہی ہے وہ ٹرم آ رہی ہے کلیئرلی ماڈرن ڈویژن آف اکنامکس. ہم لاسٹ ٹائم جو ہم نے اس کو اسٹاپ کیا تھا اپنی ڈسکشن کو، تو وہاں پر ہم نے کیا اسٹاپ کیا تھا، وہاں ہم نے چیز اسٹاپ کر دی تھی. وہاں ہم نے اسٹاپ یہ کیا تھا کہ ہم نے اس کے جو کلاسیکل ڈویژنس تھے، کلاسیکل ڈویژنس کو جو ہے وہ کیلیبریٹ کیا تھا اپنے لاسٹ ویڈیو کے اندر. لیکن اب ہم جائیں گے ماڈرن ڈویژن کے اوپر. اچھا، ماڈرن ڈویژن کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا سسٹم چینج ہو جاتا ہے. اب ہم سسٹم کیا چینج ہوگا، وہاں پر مائکرو اکنامکس ہوگا اور میکرو اکنامکس ہوگا. دو ڈویژن مینلی ہوتے ہیں اکنامی کے. جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو دو مین ڈویژنز ہوتے ہیں اکنامی کے. وہ دو مین ڈویژنز کیا ہوتے ہیں، وہ دو مین ڈویژن میکرو اکنامکس اور مائکرو اکنامکس ہے. ٹھیک ہے، اب مائکرو اور میکرو اکنامکس کا سلسلہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں آپ کے پاس دو ڈویژن ہے. اب میں مائکرو کی بات کرتا ہوں، اگر یہاں پر مائکرو کو ہم مزید ایلیبریٹ کر لیتے ہیں، مائکرو تو مائکرو کا مطلب ہوتا ہے منی، بالکل منی چھوٹا حصہ. ٹھیک ہے جی، جب کسی اکنامی کے بالکل چھوٹے حصے کے اوپر ہم بات کریں گے، یعنی بالکل چھوٹا حصہ ڈسکس کریں گے، تو منی مائکرو کے اوپر بات کریں گے، یعنی مائکرو اور کے اوپر بات کریں گے. مائکرو کا مطلب ہوتا ہے خردبینیات. خردبینیات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بالکل ہی چھوٹے چھوٹے ذرات، بالکل ہی چھوٹے چھوٹے جو سسٹمز ہوں گے ان کے اوپر ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ یہاں مائکرو، آپ جیسے دیکھ رہے ہو کہ مائکرو کے بارے میں بات کریں. مائکرو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسمال یونٹس، یعنی آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے یونٹ ہوں گے، اسمال یونٹ آف اکنامی، اسمال یونٹ آف اکنامی. ہم یہاں جو ڈسکشن کرتے ہیں وہ اسمال یونٹ آف اکنامی کو ڈسکس کرتے ہیں، یعنی ہمارے پاس چھوٹے یونٹ آف اکنامی ہوتے ہیں. اور ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں اور سنگل یونٹ آف اکنامی، سنگل یونٹ آف اکنامی، سنگل یونٹ آف اکنامی یہاں پر ہم ڈسکس کرتے ہیں. اچھا، اس میں سنگل یونٹ آف اکنامی ہوتا کیا ہے؟ اس میں ہم کہتے ہیں پروڈکشن فرم. یہ دونوں ہمارے بنتے ہیں پروڈکشن فرم، یعنی کہ ایک چھوٹے حصے کا ہم زیادہ لیتے ہیں. جیسے کہ ہمارے پاس پروڈکشن فرم ہے. پروڈکشن فرم کیا ہے؟ پروڈکشن فرم ایک بالکل چھوٹا حصہ ہے اکنامی کا، وہ حصہ جو بالکل معمولی حصہ ہو، یعنی چھوٹا حصہ پایا جائے، وہ ہم یہاں ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جیسے گاؤں ہے، اس کے اندر جو ٹریڈنگ فیسلٹیز ہیں، جو کام چل رہا ہے وہ کیا ہے، وہ کیٹل فارمنگ ہے، فارمنگ ہے. ٹھیک ہے، تو ہم ایک سنگل فارم کی پروڈکشن کے بارے میں جب بات کریں گے، اور جب ایک مائکرو فارم کتنا پروڈیوس کر رہا ہے، یا جو فارمنگ ہے اس کے اوپر کتنی پروڈکشن آ رہی ہے، کتنی کاسٹ آ رہی ہے، اس کی کتنی کنزپشن ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے مائکرو اکنامکس کے اندر. مائکرو اکنامکس کے اندر ہم ایک اور بات بھی کر لیتے ہیں کہ جیسے ایک فرم ہے، میں ایک پروڈکٹ بناتا ہوں. ٹھیک ہے، میں ایک پروڈکٹ پروڈیوسر ہوں. ٹھیک ہے، میں ایک فرم ہے، اور اس فرم کے اندر میں کیا کر رہا ہوں کہ اس فرم کی سپلائی کتنی ہے، اس فرم کا ریونیو کتنا ہے، اس فرم کا دیکھو اس فرم کا اکنامی میں حصہ کتنا ہے. سمپل ہم جیسے کہہ لیتے ہیں کہ اس فرم کا اکنامی میں حصہ کتنا ہے، یعنی کتنے حصے میں وہ اکنامی میں اپنا حصہ ڈال رہی ہے. جیسے سپوز آپ نے مثال میں دوں گا کہ جیسے ہم جاتے ہیں، یہ کیا نام ہے، کسی بھی بغداد کے پاس جاتے ہیں تو وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں ایک چندے کا ڈبہ رکھا ہوا ہوتا ہے. اب اس چندے کے ڈبے کے اندر جو ہم چندے کے ڈبے میں جو چندہ ڈال رہے ہوتے ہیں وہ ہم میکرولی اسٹڈی کرتے ہیں. اب ان کے میکرو کہیں گے تو سمجھاؤں گا، جس ڈبے میں ہم چندہ ڈال رہے ہیں تو وہ کیا ہو رہا ہے، وہ میکرو ہو رہا ہے، یعنی وہ ہم پورے ایگریگیٹ سسٹم کے اوپر بات کر رہے ہیں. لیکن جب ہم بات کر رہے ہیں اسمال یونٹ، یعنی چھوٹے یونٹ کے اوپر، تو ہمارے پاس کیا ہے، اسمال یونٹ آف اکنامی، یعنی چھوٹے اکنامی یونٹ کے اوپر بات کرتے ہیں، سنگل یونٹ آف اکنامی کے اوپر بات کرتے ہیں، یعنی سمپل فرم کے اوپر بات کرتے ہیں، یا پروڈکشن فرم کے اوپر، یا پھر جو سروسز ہم اس کے اندر دے رہے ہیں، جو سروسز ہماری جا رہی ہیں، اس سروسز کو بھی ہم یہاں پر ہی ایکسپلین کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم سے مزید بات کر لیتے ہیں، اگر مزید اس کو ایلوبریٹ کرتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے کہ چھوٹا سا کارخانہ، ایک چھوٹا سا کارخانہ جہاں پر کوئی چیز پیداوار کے طور پر بنائی جا رہی ہو، اس کی ہم سپلائی کو دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی ترسیل ہے، اس کی کتنی ترسیلات ہیں اس کی،
ٹھیک ہے, وہ کتنے اس میں جو ہے وہ اس کی تفصیل کتنی ہے, اس کی باہر کنزپشن کتنی ہے. اگر ہم کوئی دیکھ لیتے ہیں کہ چھوٹی سی آدمی فیکٹری کے بارے میں بات کر لیں, یا کسی شخص فیکٹری کے بارے میں بات کر لیں, یا کسی ایک اسپیسیفک یونٹ کے بارے میں ہم بات کریں گے, تو اس کو ہم کہیں گے مائکرو اکنامکس. مائکرو اکنامکس کیسے ہوگا, آپ جیسے بڑے مزے کی وجہ بتا دیتا ہوں. میرا ایک گھر ہے, میرے گھر کا ایک بجٹ ہے, ٹھیک ہے, میں اس بجٹ کو چلا رہا ہوں, تو یہ کیا ہوگا, یہ مائکرو اکنامکس ہوگی, کیونکہ میرے ایک گھر کی بجٹ ہے, کنزپشن ہے, اور اس کی انویسٹمنٹ ہے, اس کا تمام جو بھی ریشو اس کے اندر پایا جا رہا ہے, وہ ریشو جو ہے یہاں پر ہم اس کو ٹینڈ کریں گے, اس کو ہم یہاں ایلوبریٹ کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو اسمال یونٹ آف اکنامی, یعنی چھوٹی یونٹ آف اکنامی کی اوپر بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, چھوٹا یونٹ آف اکنامی ہے. پھر اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں ایک اور چیز کے, کہ جب اسمال یونٹ آف فرم ہوگی, یعنی چھوٹی فرم ہوگی, تو اس کے جو بھی یعنی اس کی جو ریکوائرمنٹس ہوں گی, جو اس کی چیزیں ہوں گی, اس کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے. پھر ہم چلتے ہیں جی ہمارے نیکسٹ کے اوپر, جو کہ ہے مائکرو اکنامکس. میکرو مینس ہوتا ہے لارج پارٹ آف اکنامی. میکرو لارج, ٹھیک ہے, لارج پارٹ کیا مطلب کہ ہمارے پاس جو ڈسکشن کے لیے یہاں پر آئے گا, میکرو لارج کا مطلب ہوگا کہ یہاں ہم سنگل یونٹ کی ایگریگیٹ سپلائی کی بات کر رہے تھے, لیکن یہاں ہم ہول ایگریگیٹ سپلائی کی بات کریں گے. ہول ایگریگیٹ سپلائی, ایگریگیٹ سپلائی. ٹھیک ہے, یعنی ہم یہاں پر پوری کنٹری کے اندر یا پورے ایک معاشرے کے اندر جتنی بھی سپلائی ہو رہی ہوگی, اس معاشرے کی سپلائی کو ہم میکرو اکنامکس میں ڈیل کریں گے, یعنی تفصیل کو, اور اس کے ساتھ ہم اس کی ڈیمانڈ کو بھی کریں گے. ٹھیک ہے, کہ پورے معاشرے میں اس کی کتنی ڈیمانڈ ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہمارے یہاں ایک برانڈ ہے, کوئی بھی برانڈ ہے, XYZ, کوئی ہم مٹیریل لے لیتے ہیں, وہ مٹیریل ہمارا کیا کر رہا ہے, وہ مٹیریل ہمارا ایگریگیٹ سپلائی کے اوپر بات کر رہے ہیں اس مٹیریل کی. لیکن کس طرح بات کر رہے ہیں کہ وہ گاؤں میں کتنا بک رہا ہے, وہ شہر میں کتنا بک رہا ہے, اور پوری کنٹری کے اندر کتنا بک رہا ہے. ٹھیک ہے, جب ہم بات کر رہے ہیں اس کے اوپر, مائکرو اکنامکس کے اوپر, یعنی ہمیں پوری کنٹری کے اندر اس میں کیا پروفٹ, کیا بینیفٹ, کیا چیزیں ہمیں مل رہی ہیں پوری کنٹری لیول کے اوپر. یعنی ایسا ہے کہ ایک سوسائٹی ہے, اور سوسائٹی کے اندر کیا کیا اس کی ڈیمانڈ ہے, کیا کیا اس کی نیڈ ہیں. ٹھیک ہے, سوسائٹی میں بہت سارے گھر ہیں, سب کی الگ الگ ڈیمانڈ ہے, سب کی الگ الگ ڈیمانڈ جو ہے وہ مائکرو اکنامکس ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر سوسائٹی کو ہم ہول دیکھتے ہیں, پوری سوسائٹی کی کیا ڈیمانڈ ہے, اس کے پاس پانی ہونا چاہیے, اس کے پاس بجلی ہونی چاہیے, اس کے پاس گیس ہونی چاہیے, اور یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ایگریگیٹ لیول پر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی آپ کے پاس یہ مین چیزیں جو آپ کو ایگریگیٹ لیول پر چاہیے ہوتی ہیں, یعنی سب کو چاہیے, وہ سب کی ڈیمانڈ ہے. اس ڈیمانڈ کو ہم ٹیلی کرتے ہیں کہ یار کسٹمر کتنی سیٹسفیکشن رکھتا ہے کس چیز کے اندر, تو یہ میکرو اکنامکس ڈیل کرتی ہے. میکرو اکنامکس اور چیز ڈیل کرتی ہے بڑا یونٹ آف اکنامی, یعنی بڑے اکنامی یونٹ, یعنی ہم جیسے کہہ لیں کہ گورنمنٹ ہے تو وہ ایگریگیٹلی اسٹڈی کرتی ہے, اکنامی کو ایگریگیٹلی اسٹڈی کر کے بتاتی ہے. جو ہماری GDP ہے, GNP ہے, یہ تمام چیزیں کنسرن کرتی ہیں کس چیز سے, میکرو اکنامکس سے. میکرو اکنامکس یعنی بڑا حصہ, یعنی آپ کے پاس جو ہے وہ, اگر میرے پاس دیکھو, میں ریسورس الوکیشن بھی دیکھوں گا کہ میرے پاس کتنی ریسورس الوکیشن پڑی ہوئی ہیں, جس کو میں یہاں یوٹیلائز کر کے اور اس کو اسپینڈنگ کر سکتا ہوں اس کے اوپر. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد اگر میں مزید بات کرتا ہوں میکرو اکنامکس پہ, تو یہاں پولیٹیکل آرڈر, یہ تمام چیزوں کو بھی, جو اس کا خرچہ آ رہا ہے, جو اس پہ جو ایکسپینسز ہو رہے ہیں, وہ مینٹین کرنا بھی ہمارے پاس جو ہے اس میں ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ کیا کرتی ہے, یہ کنزپشن اینڈ ان امپلائمنٹ پر بھی بات کرتی ہے. ٹھیک ہے, ایگریگیٹ لیول پر امپلائمنٹ, بیسیکلی تو اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ یہی کر کے دیتی ہے آپ کو کہ آپ کا جو بھی کنٹری کے اندر کنزپشن لیول ہے اور جو ان امپلائمنٹ لیول ہے, اس کے اوپر یہ ایگریگیٹ ڈسکشن کرتی ہے. ٹھیک ہے, ایگریگیٹ کی ڈسکشن کرتی ہے. پھر یہ ایگریگیٹ ایکسپینڈیچر کے اوپر بھی بات کرتی ہے, بڑے لیول پر جو ایکسپینڈیچر ہو رہے ہیں, جیسے کنٹری کو چلانے کے لیے بہت سارے ایکسپینڈیچر چاہیے, تو اس ایکسپینڈیچر کو چلانے کے لیے بھی اسے جو ہے لازمی طور پہ یہ چیز کرنی پڑے گی. یہ چیز یہ لازمی کرے گا کہ اس کو جو ہے میکرو اکنامکس کی ہیلپ لینی پڑے گی. میکرو اکنامکس میں یہ انالیسس کرا جاتا ہے جب آپ بڑے لیول پر, بڑے پیمانے پر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر آ جاتے ہیں کہ اکنامیکل سسٹمس کے اوپر. ٹھیک ہے, اب یہ دونوں ہمارے کلیئر ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ ہم آگے بھی مزید ایلوبریٹ کریں گے نیکسٹ ویڈیو, کیونکہ یہ مزید بہت ڈیٹیل ہے اس کی,
لیکن یہاں میں اس کو شارٹلی ڈیفائن کر رہا ہوں کیونکہ میں انٹروڈکشن دے رہا ہوں اس وقت. ٹھیک ہے, ہم اس کو مزید بھی ایلیبریٹ کریں گے سیپریٹ برانچز کے اندر. ٹھیک ہے, اب اکنامیکل سسٹم, اب ہمارے پاس جو سسٹم آ رہا ہے وہ اکنامیکل سسٹم آ رہا ہے. اکنامیکل سسٹم. اچھا جی, اکنامیکل سسٹم کیا ہے؟ کسی بھی کنٹری کے اندر کوئی نظام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کسی بھی ملک کے اندر کوئی نظام ہوتا ہے جو معاشیات کو کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہے, معیشت کو کنٹرول کرتا ہے یا معاشیات کو کنٹرول کرتا ہے, وہ ایک نظام ہوتا ہے. وہ نظام کہلاتا ہے اکنامیکل سسٹم. اکنامیکل سسٹم کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی کنٹری کے اندر ایک معاشی نظام ہوتا ہے اور اس معاشی نظام کو کنٹرول کیا جاتا ہے اکنامیکل سسٹم کے اکارڈنگ. ٹھیک ہے, تو یہ کنڈیشن کیا ہوتی ہے؟ یا سسٹمیٹکلی اکنامیکل سسٹم آپ کے پاس کیا آ جاتا ہے. اکنامیکل سسٹم جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہو جاتا ہے کہ معاشرے میں ریکوائرمنٹ آف اکنامک نیڈ, آپ ایک سسٹم جنریٹ کرتے ہو جو سسٹم آپ کا بلڈ اپ کر کے آپ کی اکنامی کو بوسٹ کر کے لے جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب اگر ہم یہاں دیکھتے ہیں تو یہاں دو امپورٹنٹ کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں جو کہ سسٹم کو چاہیے ہوتی ہیں لازمی طور پہ. ایک اس میں ہوتی ہے جناب اکنامیکل سسٹم. کیا ہوتا ہے اکنامیکل سسٹم؟ ایک جسے کیا چاہیے, رولز اور ریگولیشن ہوتے ہیں جو کہ کنٹری کو رولز اور ریگولیشن جو کہ کنٹری کو پرووائڈ کرتے ہیں. رول اینڈ ریگولیشن وہ ہوتے ہیں جو کنٹری کو اکنامیکلی سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں, یعنی کنٹری کو یا کسی ایریا کو اکنامیکلی سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں جس سے ہم اکنامیکل ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں, اکنامیکل ریسورسز کو جنریٹ کر سکتے ہیں اور سسٹم بلڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہوتے ہیں رولز اور ریگولیشن. اس کو ہم کہتے ہیں رولز اور ریگولیشن. اگر ہم اس کو مزید ایلوبریٹ کریں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کریکٹرسٹک آف اے سسٹم, کریکٹرسٹک آف اے سسٹم. اب کریکٹر کیا ہوتے ہیں سسٹم کے؟ سسٹم کے کریکٹر یہ ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایک ایسے ادارے ہوں, ایسی آرگنائزیشن ہوں جو کہ اس طرح سے کام کریں, اس طرح سے آپ کو ورکنگ کر کے دیں جس سے آپ کے پاس جنریشن کیا ہو, جنریشن آف سسٹم, یعنی ایک نظام پیدا ہو. اور نظام جو ہے وہ اکنامیکل یعنی معاشی نظام ہے. معاشی نظام کے اوپر دو چیزیں ہوتی ہیں. معاشی نظام دو چیزوں پر بلڈ کرتا ہے, پولیٹیکل. ٹھیک ہے جی, یہاں دیکھ لیں پولیٹیکل اکنامکس, ٹھیک ہے جی. پولیٹیکل اکنامکس کیا ہوتی ہے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن. ٹھیک ہے, لا اینڈ آرڈر سچویشن یعنی آپ کے ملک کی جو قانونی حیثیت ہے یا قانونی امپلائمنٹ ہے, قانونی امپلیمنٹ جو ہے وہ. ٹھیک ہے, پھر سیفٹی ہے, سیکیورٹی ہے, سیکیورٹی. ٹھیک ہے, سیکیورٹی. ٹھیک ہے جی, سیفٹی ہے, سیکیورٹی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے. پھر اس کے بعد آپ کے پاس پولیٹیکل کنڈیشن آف کنٹری ہے. ٹھیک ہے, پولیٹیکل کنڈیشن کے اندر ہم ڈسکس کرتے ہیں. پولیٹیکل کنڈیشن ہے آپ کی یہاں پر. ٹھیک ہے, امپورٹنٹلی آپ کی کنٹری کی. بیسیکلی یہ آپ کا جس چیز کو ڈیل کرتا ہے یہ رائٹس پہ, رول اینڈ ریگولیشن پہ, لا اینڈ آرڈر پہ, جو کہ ایک نارمل سٹیزن کی نیڈ ہوتی ہے اس کے اوپر ہی ڈسکس کرتا ہے. پولیٹیکل اکنامک سسٹم, اگر پولیٹیکل اکنامک سسٹم کو دیکھیں تو پولیٹیکل اکنامک سسٹم کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی انوائرمنٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ماحول ہوتا ہے, جو بزنس کو چلانے کا یا کاروبار کو چلانے کا جو ماحول ہوتا ہے, ماحول کیا ہوتا ہے آپ کے ارد گرد کا ایریا یا آپ کے ارد گرد کی انوائرمنٹ جہاں پر آپ جو ہے جہاں پر آپ اس چیز کو ڈسکشن پہ لے جاتے ہو کہ یار یہاں پر میں کام کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. انوائرمنٹ ہوتی ہے نا, جیسے اگر میں کلاس لے رہا ہوں یا میں کوئی اور کام کر رہا ہوں تو میں جو ہے وہ ایک انوائرمنٹ کے اندر کھڑا ہوں, بچوں کو پتا ہے کہ بچے مجھے دیکھ رہے ہیں, میں بچوں کو دیکھ رہا ہوں. تو جو کنڈیشن ہوگی وہ کیا ہوگی,
انوائرمنٹ کریٹ کرے گی, ایک انوائرمنٹ بنے گا, ٹھیک ہے. وہ انوائرمنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ انوائرمنٹ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا بزنس لیول جہاں اسٹیبل ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ اسٹیبل ہے یا نہیں ہے. اسٹیبلٹی کیوں ہوتی ہے؟ اسٹیبلٹی جب آپ کے پاس لا اینڈ آرڈر سچویشن ہوتی ہے, گڈ ایسٹس ہوتے ہیں, آپ کے پاس ریسورسز ہوتی ہیں, ریسورسز انالیسس ہوتا ہے, تو یہ پولیٹیکل اکنامک سسٹم کے اندر ڈیل کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ چیز میکرو اکنامک کنٹرول کرتی ہے. جب میکرو اکنامکس کو یہ چیز دیکھتے ہیں تو میکرو اکنامکس اس سسٹم کو کنٹرول کرتی ہے, کیونکہ یہ گورنمنٹ لیول پر ہوتی ہے, یہ میکرو لیول پر دیکھا جاتا ہے. لیکن ایچ ڈپارٹمنٹ جو لا اینڈ آرڈر ہے کہ مائکرو لیول پہ دیکھا جائے گا کہ لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ مائکرو لیول پہ اسٹیبلش کروایا جائے گا, جو بھی اس کا ڈپارٹمنٹ ہو کنسرن وہ کرے گا, ٹھیک ہے. یہ پولیٹیکل سسٹم ہو گیا. پیور اکنامک سسٹم اس کے بعد ہوتا ہے پیور اکنامک سسٹم. اکنامک سسٹم, پیور اکنامک سسٹم. اب ہمارے پاس پیور اکنامک سسٹم میں کیا آ جاتا ہے؟ بیسیکلی پیور اکنامک سسٹم کیا کرتا ہے؟ ہمیں وہ چیزیں پرووائڈ کرتا ہے جو ہمارے لیے بزنس انوائرمنٹ کریٹ کرے, ٹھیک ہے. بزنس انوائرمنٹ کریٹ کرے یا ہمیں ٹریڈنگ فیسلٹیز پرووائڈ کرے, جیسے ٹرانسپورٹیشن ہے, گڈ ہے. دیکھو بیسیکلی پیور اکنامک سسٹم میں ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں؟ یہاں ہمیں چاہیے ہوتا ہے لینڈ, لیبر اور کیپیٹل, ٹھیک ہے. کیپیٹل, ٹھیک ہے, جسے ہم کہتے ہیں انویسٹمنٹ, ٹھیک ہے. تو یہ تین چیزیں اگر ہماری پراپر چل رہی ہیں تو یہ ہمارا پیور اکنامیکل سسٹم ہوتا ہے. پیور اکنامیکل سسٹم کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو گورنمنٹ ہوتی ہے یا جو گورنمنٹ ادارے ہوتے ہیں, انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں, گورنمنٹ انسٹیٹیوشن, وہ اس کو ان ساری چیزوں کو ہولڈ کرتے ہیں, لینڈ, لیبر اینڈ کیپیٹل کو, ٹھیک ہے. تو پیور اکنامک سسٹم کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کی فیسلٹی دیکھی جاتی ہے کہ یہ فیسلٹی آپ کے پاس کیسی ہے, لوگ کیپیٹل لگانے میں انٹرسٹڈ ہیں, لیبر کی نالج کیسی ہے, لیبر کے پاس نالج ہے یا نہیں ہے, یہ چیزیں جو ہے نالجیبل لیبر ہے یا ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے, نالجیبل لیبر ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے, نالجیبل لیبر ہے یا نہیں ہے, یہ آپ کے اوپر, یہ آپ کی ڈائگنوز کرتی ہے کنڈیشن کو کہ آپ کی بزنس انوائرمنٹ کیسی ہے, ٹھیک ہے. نالجیبل لیبر ہے یا نہیں ہے, یہ آپ کی بزنس انوائرمنٹ کو ڈیفائن کرتی ہے. پھر آپ کی لینڈ کے اندر یہ فیسلٹیشن موجود ہے کہ لینڈ کسی کے ہولڈ میں تو نہیں ہے, لینڈ ڈپارٹمنٹ بہت کلیئر ہے, بہت واضح ہے, تو پھر یہ آپ کا پیور اکنامیکل سسٹم بنتا ہے. اچھا, پیور اکنامیکل سسٹم وہ بھی بنتا ہے, وہاں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جہاں ہم کنٹرول کرتے ہیں اکنامی کو, کنٹرولڈ اکنامی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کنٹرولڈ اکنامی. وہاں پر کیا ہوتا ہے, وہاں پر جو مارکیٹ ہوتی ہے وہ مارکیٹ جو ہے وہ گورنمنٹ اس میں کنٹرول کر رہی ہوتی ہے کہ آپ نے کیا پروڈیوس کرنا ہے, کیا نہیں پروڈیوس کرنا ہے, ٹھیک ہے. مارکیٹ کنٹرول گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہوتا ہے, مارکیٹ گورنمنٹ, ٹھیک ہے, گورنمنٹ. یعنی آپ کے پاس جو ہوتی ہے, جو مارکیٹ ہوتی ہے, اس کی جو اس کو جو پکڑ ہوتی ہے وہ گورنمنٹ کر رہی ہوتی ہے کہ آپ نے مارکیٹ میں کیا چیز بنانی ہے, کیا چیز بیچنی ہے, اور کیسے لے کر آنا سسٹم میں, اور کیسے اس کو مزید ایلوبریٹ کرنا ہے. یعنی اس کو گورنمنٹ کی طرف سے شدید انسٹرکشن ہوتی ہیں اور اسٹرکٹ فالو ہوتا ہے سسٹم کے اوپر, وہ اکنامک سسٹم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جس کے اندر گورنمنٹ جو ہے وہ پورا اپنا انٹرفیئر دیتی ہے, ٹھیک ہے. پھر وہ ایسا ماحول پرووائڈ کرتی ہے کہ وہاں پر جو تاجر ہیں ان کے لیے سپورٹ پرووائڈ ہو, اور وہ نئی نئی انٹرپرائزز یا نئے نئے پروڈیوسر, کنزیومر اور سیٹسفیکشن کے لیے مزید مارکیٹ کو وائڈر اور شارٹر کرتی ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد یہ لینڈ, منی کنٹرولنگ وغیرہ, یہ سب سارا سسٹم جو ہے وہ اکنامک سسٹم کے اندر ہوتا ہے. یہ اپنی جو پیسے کی عام درخت ہے, یہ تمام چیزیں, یہ ایک اتھینٹک انسٹیٹیوشن جو ہے گورنمنٹ انسٹیٹیوشن اس کو ہینڈل کرے, تو یہ آپ کا جسے کہتے ہیں پیور اکنامک سسٹم ہوتا ہے. اب پیور اکنامک سسٹم کے بعد ہمارے پاس جو نئی آ رہی ہے ٹائپ آف اکنامیکل سسٹم آ رہا ہے, بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ. اس کے بعد ہی چیزیں ساری کھلنا شروع ہوں گی. ٹائپ آف اکنامیکل سسٹم, اکنامیکل سسٹم. دیکھیے جی, جب نظام معیشت وجود میں آیا تو نظام معیشت کی کوئی ساخت نہیں تھی, تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس نے کیا کیا ہوتا ہے, فری مارکیٹ دی گئی تھی. جیسے ہم اسلامک اکنامکس کی بات کریں
اور कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स की बात करें तो दोनों एक दूसरे के बॉर्डर है, यानी एक दूसरे के साथ हैं और वो एक दूसरे के अपोजिट कह लो, यानी वो एक दूसरे के बरखिलाफ हैं और बिल्कुल सेम चलते हैं, यानी वो एक दूसरे के कैसे जान जाएंगे यकजा है वो। जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है ऐसे ही इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम है, दोनों सिस्टम ऐसे ही चलते हैं, ठीक है। तो हम कैपिटलिस्ट सिस्टम भी कहते हैं, इस्लामिक इकोनॉमिक्स को भी हम इसी के ऊपर डील करते हैं कि इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम भी क्या होता है, ठीक है। तो जब शुरू में वर्ल्ड बनी, दुनिया बनी, तो बहुत लिमिटेड वांट होती थी, ठीक है। फिर उसके बाद बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि आपने एक्सचेंज करनी होती थी कोई ना कोई चीज, तो प्रोड्यूसर जो था वो लिमिटेड आइटम प्रोड्यूस करता था, ठीक है, और लिमिटेड आइटम को मार्केट में लाके सेल कर देता था, क्योंकि गवर्नमेंट के पास करेंसी नहीं थी तो गवर्नमेंट कोई इंटरवेंशन नहीं लेती थी इसके अंदर, क्योंकि इसमें मार्केट बिल्कुल फ्री मार्केट होती थी, ठीक है। उसमें गवर्नमेंट तक ये करती थी कि आपको मार्केट के लिए माहौल प्रोवाइड कर देती थी और वो वहां पर प्राइस कंट्रोलेशन वगैरह देखती थी, उसके बाद ज्यादा ये नहीं होता था कि वो प्रोड्यूसर को कंट्रोल करे या प्रोड्यूसर का होल्ड करे। और वो जो चीज जो जैसे की बात है कि किसी को गंदम उगानी आती है तो वो गंदम उगाएगा, तो वो फ्री था कि गंदम उगा ले, वो 5 टन भी उगा ले, 10 टन भी उगा ले, वो गंदम उगा ले, क्योंकि उसकी भी बात है कि उसके पास गंदम उगाने के अलावा कोई आर्ट नहीं थी, कोई हुनर नहीं था, क्योंकि वांट्स जो है बहुत लिमिटेड थी और सेटिस्फेक्शन भी बहुत लिमिटेड थी। तो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम को जो हम यहाँ डिस्कस करते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम को जो हम डिस्कस करते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम को जो हम यहाँ डिस्कस करते हैं, तो अब एक आइडिया क्या करना चाहिए कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। ये वो सिस्टम है जो प्रीवियसली यानी क्लासिकल सिस्टम कह लो इसको, क्लासिकल सिस्टम चल रहा है, ये क्लासिकल सिस्टम है, ठीक है, और ये स्टिल फॉलो हो रहा है क्लासिकल सिस्टम। क्लासिकल सिस्टम में क्या कंडीशन होती थी, ये एक कहना चाहिए कि जब हमारा निजाम मईशत खड़ा हुआ तो हमारे पास जो थी वो, मैंने वही कहा कि मनी नहीं थी, एक्सचेंज के लिए कुछ भी नहीं था, तो हम बार्टर सिस्टम के ऊपर डेवलप करते थे। बार्टर सिस्टम के ऊपर क्या था कि प्रोड्यूसर आजाद था, कितनी भी प्रोड्यूस करना चाहे वो कितना भी प्रोड्यूस करे कर सकता था, ठीक है, ये उसकी आजादी थी। जो कितना भी उसको जितना उसके पास इवेंट है, जितना उसके पास वो आया है, क्या नाम है, रेवेन्यू उससे जनरेट करना है, तो रेवेन्यू की फॉर्म ऑफ गुड्स में होता था, ठीक है। यानी एक शख्स ने अगर किसी ने गंदम उगाई है तो दूसरा शख्स कपड़े सीता है, तो वो कपड़े लेकर आएगा तो वो जो है गंदम लेके जाएगा, ठीक है। गंदम वाला तो उसमें मतलब क्या हुआ, उसके कपड़े वाले के पास एक ही नाप होता था, वो उसी नाप से बनाता था, ठीक है। कंडीशन ये थी कि एक नाप से ही वो कपड़ा बनाता था, क्योंकि उनके पास ये था कि भाई अगर उन्होंने देखो पहले तो ये जमाना था नहीं था कि कपड़ा आप जो है वो जाके कहोगे भाई स्टिच कर ले या नाप ले, मुझे नापने की तो टाइम नहीं था, तो अब तो टेलर को हम नाप दे देते हैं, अपना जो भी नाप होता है उसको देके हम कपड़ा सिलवा देते हैं। लेकिन उस वक्त क्या होता था कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर कि जब वहां पर कोई नाप की इंटरवेंशन नहीं थी, वो एक ही साइज में बनता था, ठीक है। तो जो गंदम वाला होता था वो भी कोई नपाई तुलाई नहीं करता था, वो भी धड़ाधड़ गंदम बनाया जा रहा था, प्रोड्यूस किया जा रहा था, मार्केट के अंदर लाया जा रहा था, ठीक है। तो वहां क्या होता था, वहां पर अनकंट्रोल्ड इकोनॉमी होती थी, जिसमें जो है सबके सब प्रोड्यूसर भी होते थे और कंज्यूमर भी होते थे। प्रोड्यूसर खुद ही एक कंज्यूमर बन जाता था और कंज्यूमर खुद ही एक प्रोड्यूसर बन जाता था, ठीक है, क्योंकि उसने अपने जो बनाई हुई चीज थी उसके बदले कुछ ना कुछ तो उसे वापस लेना ही था, तो वो क्या करता था कि वो ऑटोमेटिक अपनी बनाई हुई चीज का ही कंज्यूमर बन जाता था, ठीक है, कंज्यूमर बन जाता था। और जो वो दूसरों के लिए जो बना रहा होता था वो खुद भी उसको कंज्यूम कर रहा होता था, तो दोनों के दोनों बेनिफिशियल होते थे, दोनों पार्टनर बेनिफिशियल होते थे। ये सिस्टम इकोनॉमिक सिस्टम जो था ये कैपिटलिस्ट सिस्टम था। कैपिटलिस्ट सिस्टम में क्या होता था कि साइजेस जो चीजें होती थी ये गवर्नमेंट डिटरमाइन करती थी और उसको बताती थी कि किस तरह से ये इम्प्लीमेंट होगा, किस तरह से ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यानी गवर्नमेंट की इतनी इंटरवेंशन होती थी कि वो जूते का साइज, कपड़े का साइज बताती थी। जब बताया नहीं भी तो मैंने जैसे आपको बताया कि बॉन्ड्स जो है वो लिमिटेड होती थी, तो एक ही साइज का कपड़ा बनता था और उस कपड़े को जो है वो जो भी है उसको एक्सचेंज रेट के ऊपर दिया जाता था। यानी 1 किलो गंदम देगा तो 1 किलो कपड़ा मिल जाएगा, इस तरह से जो है ट्रांजेक्शन चलती थी। तो ये सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम है जो कि इस वक्त वर्क कर रहा है अमेरिका में, ठीक है, ये अमेरिका में इस वक्त अप्लाइड है, अमेरिका, इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल अमेरिका, ठीक है, अमेरिका में ये सिस्टम अभी तक वर्किंग कर रहा है, ठीक है।
प्योर तरीके से, जो प्योर इकोनॉमिक सिस्टम, जैसे मैंने प्योर इकोनॉमिक की बात की ना आपसे, तो ये प्योरली वहां पर वर्क करता है, वहां पर प्रोड्यूसर आजाद होता है, उस मार्केट के अंदर वो जो है वो अपनी चीजों को बना भी सकता है और बेच भी सकता है, उसमें गवर्नमेंट कोई इंटरवेंशन नहीं करती, और उसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर जो है काम करते हैं। ठीक है, पब्लिक सेक्टर क्या होते हैं, जो गवर्नमेंट के अंडर इदारे चल रहे होते हैं वो इदारे, और जो इदारे बाहर चल रहे होते हैं, जो बाहर होते हैं इदारे, वो इदारे जो हैं जो गवर्नमेंट की होल्ड से बाहर होते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं। तो पब्लिक सेक्टर ज्यादातर जो पब्लिक सेक्टर्स होते हैं वो गवर्नमेंट के इदारे होते हैं, जहां पब्लिक सेक्टर की इंटरवेंशन होती है वहां कैपिटलिस्ट सिस्टम चलता है। ठीक है, जहां पब्लिक सेक्टर जो है वो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ चलते हैं, तो वो आपका जो है वो कैपिटलिस्ट सिस्टम कहलाता है। कैपिटलिस्ट सिस्टम में ये होता है कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर वर्किंग करेंगे, तो वो आपका कैपिटलिस्ट सिस्टम कहलाएगा। ठीक है जी। अब उसके बाद आ जाते हैं सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट सिस्टम पर, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा, कम्युनिस्ट सिस्टम। अब कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट सिस्टम, ठीक है जी, सोशलिस्ट सिस्टम ठीक है जी। सोशलिस्ट सिस्टम में क्या होगा, हमारे पास यहाँ एक और चीज आ जाएगी सोशलिस्ट सिस्टम की तरफ। सोशलिस्ट सिस्टम में हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये आएगी कि हम कम्युनिस्ट सिस्टम ये होता है कि इसमें गवर्नमेंट पूरा पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, जितना भी लैंड, लेबर एंड कैपिटल है, इसमें होल्ड गवर्नमेंट का होता है। लैंड, लेबर एंड कैपिटल, इस पर पूरा गवर्नमेंट का होल्ड होता है। इसको जो है गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर को प्रोवाइड करती है, तो उसके एवज वो हैवी टैक्सेशन करती है, हैवी टैक्स अप्लाई करती है, और उस टैक्स के थ्रू उससे अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। ठीक है, अगर वो लैंड, लेबर और कैपिटल को देती है तो क्या होता है, उससे आपका जो है लैंड, लेबर, कैपिटल से वो हाई टैक्स जनरेट करती है। ठीक है, जिससे उसका रेवेन्यू जनरेट होता है, हाई टैक्सेशन होती है, यहाँ पर हाई टैक्सेशन यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, इस सिस्टम में हाई टैक्सेशन इसलिए होती है क्योंकि ये मजीद जिसे कहो कूप अप करता है, सिस्टम को लेके चलता है, मजीद कूप अप करता है। ठीक है, इससे ये क्या होता है, इससे गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू जनरेट करती है, उसके पास लैंड, लेबर और कैपिटल जो है उसके अंडर में होता है, वो अपने अंडर में रखकर उसको चलाता है। ठीक है, उसके अलावा वो किसी और चीज से नहीं चलाता, वो इसको अंडर में लेके चलाता है। अच्छा, अब उसमें क्या होता है, इसमें ये जो भी इकोनॉमिक इंडस्ट्रीज बन रही है, बिल्ड हो रही है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कितनी बिल्ड होगी, कितनी क्वांटिटी में बिल्ड होगी, और कौन से बिल्ड करेगा और किस तरह से बिल्ड करेगा, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ये सिस्टम जो है ये ज्यादातर सोवियत यूनियन के अंदर चल रहा है। ठीक है, सोवियत यूनियन यूके की साइड वाला जो एरिया है, या यूके की जो यूके की साइड ऑफ यूके इकोनॉमी है, यूके इकोनॉमी जो है बेस्ड करती है सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट सिस्टम के ऊपर। कम्युनिस्ट सिस्टम में ये होता है कि वहां पर एक तरह से ब्रीडिंग की जाती है प्रोडक्शन की, जिस तरह की उन्हें चाहिए प्रोडक्शन, वो वही चीज प्रोड्यूस करते हैं, उसके अलावा वो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करते। इसके अलावा कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर काम करते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर काम करते हैं। ठीक है जी, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर काम करते हैं। अब मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम क्या है कि उसमें हम बोथ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करते हैं। यहां सीधी सी बात है, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करते हैं। प्राइवेट सेक्टर जो है वो मिलकर इकोनॉमी रन करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट जो है वो रूलर लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करती है, डिफरेंट चीजें कंट्रोल करती है, मार्केट के लॉ एंड ऑर्डर प्रिपेयर करती है। ये इस तरह के गवर्नमेंट की तरफ से इंटरवेंशन आती है, एलिगेशन आती है डिफरेंट टाइप की, और उस एलिगेशन को यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम कहा जाता है। इसमें दोनों सिस्टमों को हाफली फॉलो किया जाता है। कुछ जो है वो कम्युनिस्ट सिस्टम की चीजें को अप्रोच किया जाता है, और कुछ जो है वो कैपिटलिस्ट सिस्टम को अप्रोच किया जाता है। ठीक है, तो कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट ये दो सिस्टम हैं। इन सिस्टम के अंदर सोशल सिस्टम यानी ये इन दोनों सिस्टम्स का एक मिक्सचर बना हुआ है,
जिसे हम कह सकते हैं कि ये मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम होता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। ये मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में ये होता है कि यहाँ पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर मिलकर काम करते हैं और इसमें आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किया जाता है। पब्लिक और प्राइवेट